سٹیج پہ فاضل نوجوان، مقرر شعلہ بیان، مجاہد اسلام، ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جس کا جب بھی کوئی اہل علم نام لیتا ہے تو ادب سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ محقق العصر علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید، میرے چھوٹے بھائی برادر عزیز حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد ظہیر حفظہ اللہ الکریم تشریف فرما ہے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک بات ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کی اس کانفرنس میں تعاون، تو حضرات ایک عجیب واقعہ جو میں بھی سن کر مبہوت ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہاں ہی 5 دن پہلے ہم بیٹھے تھے، ہمارے بھائی امتیاز نے کارگزاری سناتے ہوئے ایک واقعہ سنایا اور میں وہی اسی طرح نقل کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ خواتین علاقے کی وہ اپنے اپنے طور پہ اس کانفرنس کے لیے تعاون کر رہی ہیں، مرد بچے بوڑھے تعاون کر رہے ہیں، ہر ایک کا تعاون مثالی ہے، مگر ایک تعاون ایسا ہے جس کی مثال صحابہ کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے، جس کی مثال مجاہدین شاملی میں ہمیں نظر آتی ہے، جس کی مثال ختم نبوت کی تحریک میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ایسی شاندار مثال ہے۔ بھائی امتیاز بتلانے لگے کہ ہم ختم نبوت کانفرنس کے چندے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ایک بچی جس کی عمر 4 سال ہے، اس نے اپنا غلہ اٹھایا اور اس میں کوئی 5 کا سکہ ہے، کوئی 10 کا سکہ ہے، کوئی 10 روپے ہے، وہ اٹھا کے عبداللہ علوی کے سپرد کیا اور کہا بابا جی اس کانفرنس میں یہ میری طرف سے حصہ شامل کر لو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں یہ ولولہ ہے۔ وہ غلہ توڑا گیا تو 765-70 روپے اس سے نکلے۔ اس بچی کا یہ دیا ہوا اس کانفرنس میں تعاون میرے حبیب کے پاس جب یہ پیغام پہنچا ہوگا، میرے نبی کی روح کس قدر خوش ہوئی ہوگی کہ میری امت میں اب بھی وہ جذبہ موجود ہے کہ میری ختم نبوت کے لیے یوں بچے بوڑھے جوان تڑپتے۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے مجاہد اسلام، فاضل نوجوان، وکیل اصحاب رسول۔ اس دور میں ایک کام جس کو اس انداز میں ہمارے اکابر نے کیا، مولانا اللہ یار خان رحمہ اللہ، علامہ خالد محمود رحمہ اللہ، اسی کام کو لے کر میرے یہ بھائی چل رہے ہیں کہ ہر در در، گھر گھر، قصبہ قصبہ، قریہ قریہ عظمت اصحاب رسول کے ترانے قرآنی آیات کے ساتھ عام کرنا۔ دروس عظمت اصحاب رسول ایک بہترین عنوان ہے اور اس کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی جوانی میں برکت نصیب فرمائے، ان کے علم و عمر میں اور زیادہ برکت نصیب فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی سے، مفتی ظہیر احمد ظہیر حفظہ اللہ الکریم آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مجلس احرار اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دلہا جسے کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام. جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کوثروں کو سلام. جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام، ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام. شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. انتہائی لائق سر تکریم و اعزاز اسٹیج پر اور مجمع میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آج چکڑالہ کی اس عظیم الشان قدیمی تاریخی جامع مسجد میں پہلی بار اپنے مخدوم و محترم، اپنے محسن نواسے امیر شریعت حضرت سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا تنویر الحسن احرار صاحب زید مجدہ کی محبانہ مخلصانہ دعوت پر حاضری کا شرف ملا ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، میرے سے پہلے آپ یقیناً تلاوت حمد و نعت سن چکے ہوں گے، اور میرے بعد یہ سلسلہ حمد و نعت، منقبت، بیانات، خطابات یہ چل رہے ہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. کیونکہ طویل کانفرنس ہے، میرے اساتذہ کے درجے کے یہاں حضرات مہمانان گرامی ہیں، اس لیے میں بغیر تمہید کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. ہم حمد کو بھی مانتے ہیں،
نعت کو بھی مانتے ہیں، حمد خدا کی تعریف، نعت خاتم الانبیاء کی تعریف، ایک حمد و نعت وہ جو آج کا شاعر لکھے، ایک حمد و نعت وہ جو آج کا نعت خاں اور حمد خاں پڑھے، ایک حمد وہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں بیان کر دی ہے، ایک نعت وہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ آپ کہیں گے حمد کہاں پہ ہے، نعت کہاں پہ ہے؟ ایک ایک جملہ کہہ کر قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی صورت میں ختم نبوت کے اس عنوان پر اپنی چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جب بات حمد کی آئی، رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، بات نعت کی آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب میں چکڑالہ میں کھڑے ہو کر اس کا ترجمہ بڑے آسان سے لفظوں میں کرنے لگا ہوں۔ میرے رب نے گویا کہ یوں کہا، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں، تو آسمانوں کا نبی ہے، میں زمینوں کا رب ہوں، تو زمینوں کا نبی ہے، میں شجر و حجر کا رب ہوں، تو شجر و حجر کا نبی ہے، میں بر و بحر کا رب ہوں، تو بر و بحر کا نبی ہے، میں لوح و قلم کا رب ہوں، تو لوح و قلم کا نبی ہے، میں عرش و کرسی کا رب ہوں، تو عرش و کرسی کا نبی ہے، میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا رب ہوں، تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا نبی ہے، میرے محبوب میں کعبے کا رب ہوں، تو کعبے کا نبی ہے، میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں، تو انسانوں کا نبی ہے، میں جنوں کا رب ہوں، تو جنوں کا نبی ہے، میں فرشتوں کا رب ہوں، تو فرشتوں کا نبی ہے، میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا ہے، تو پھر سن، نہ میرے جیسا دینے والا ہے نہ تیرے جیسا لینے والا ہے، میری عطا کے انداز نرالے ہے، تیری دعا کے انداز نرالے ہے، نہ میرے جیسا دینا کسی کو آتا ہے نہ تیرے جیسا لینا کسی کو آتا ہے، میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے، میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو پھر لیجئے، میرے محبوب میں نبیوں کا رب ہوں، تو نبیوں کا بھی نبی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، شان حضرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بھئی توجہ، یوں نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمت للمکہ، وما ارسلناک الا رحمت للمدینہ، وما ارسلناک الا رحمت للطائف، وما ارسلناک الا رحمت للدنیا رحمت للآخرہ، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، میرے محبوب جس جس جہان کا میں رب ہوں اس جہان کا تجھے نبی بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفی ہے۔ توجہ کرنا چکڑالہ میں آنے والوں، میں اور آپ اپنے اکابرین کی آج یاد میں اس پروگرام کو سجائے ہوئے ہیں، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، آقا کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، آقا کو ختم نبوت مرتبی کا مقام بھی دیا ہے، آقا کو ختم نبوت زمانی کا مقام بھی دیا ہے، آقا کو ختم نبوت مکانی کا مقام بھی دیا ہے، آقا خاتم النبیین مرتبی بھی ہے، آقا خاتم النبیین زمانی بھی ہے، آقا خاتم النبیین مکانی بھی ہے۔ خاتم النبیین مرتبی کا کیا مطلب؟ آقا کا نور نبوت حضرت آدم سے بھی پہلے وجود میں تھا، آقا کے نور نبوت سارے نبیوں سے پہلے ہونے کی وجہ سے حضور کو رتبتاً بھی نبیوں پہ ختم نبوت کا مقام حاصل تھا۔ سنیے حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، آقا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، آپ کا زمانہ آخر میں آیا، آپ دنیا میں جلوہ فگن ہوئے، آپ کو ختم نبوت زمانی کا اللہ نے مقام بھی عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو چیزیں ہو گئی، خاتم النبیین رتبی، خاتم النبیین زمانی۔ اب سنیے خاتم النبیین مکانی کیا؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند ختم نبوت کے حوالے سے کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں علماء دیوبند ختم نبوت کے حوالے سے میدان میں تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔
میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں گولڑا شریف گیا چند دن پہلے، گولڑا کے کتب خانوں میں جانے کا موقع ملا۔ بھئی گولڑا کے کتب خانوں میں جا کر عجیب بات دیکھی ہے کہ وہاں کے بزرگوں کی کتابیں، وہاں کے اکابر کی کتابیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی کتب، حضرت پیر نصیر الدین صاحب کی کتب، سب ایسے ریک میں رکھی ہوئی ہے جیسے کتابیں کھڑی کر کے رکھی جاتی ہیں۔ لیکن جب میری نظر گئی کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی جو سوانے ہیں اس کو اس پشت کی سائیڈ پہ نہیں رکھا ہوا، بلکہ امیر شریعت کی سوانے پہ جہاں شاہ جی کی تصویر چھپی ہوئی ہے وہ تصویر کا حصہ کھول کر شیشے میں سجا کے رکھی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، نعرہ تکبیر۔ ہم تو ان اکابر کو ماننے والے، سنیے حضرت نانوتوی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا 7 زمینیں، 7 زمینوں کا اگر الگ الگ نظام ہو، چکڑالہ والو 7 زمینوں پہ الگ الگ 7 چکڑالے ہوں، 7 زمینوں پہ 7 میاں والی ہو، اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے۔ 7 زمینوں کے لیے الگ الگ نظام، 7 زمینوں کے لیے الگ الگ سارا کام، 7 زمینوں کے لیے الگ الگ مقامات، 7 زمینوں کے لیے الگ الگ مکانات، 7 زمینوں کے لیے الگ الگ عہدے، 7 زمینوں کے لیے الگ الگ منصب۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں 7 زمینوں کے اگر نبی الگ الگ ہوں، 7 زمینوں کے حضرت آدم الگ الگ، 7 زمینوں پہ حضرت نوح الگ الگ، 7 حضرت ابراہیم، 7 حضرت اسماعیل، فرمایا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن جب بات آئے گی 7 زمینوں کے نظام کا قائد کون ہو؟ فرمایا پھر 7 محمد نہیں ہوں گے، 7 زمینوں پہ نبی ہو، تب بھی ان سب کا سردار آمنہ کا لال کالی کملی والا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت زمانی۔ ہم آقا کی ختم نبوت رتبی کو بھی مانتے ہیں، آقا کی ختم نبوت مکانی کو بھی مانتے ہیں، آقا کی ختم نبوت زمانی کو بھی مانتے ہیں۔ سنیے میرے محترم دوستو، مولانا تنویر الحسن صاحب نے مجھے کہا صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ بھئی میں کہتا ہوں حضور دنیا میں آئے، نبوت کا دروازہ بند، حضور دنیا سے گئے تو صحابیت کا دروازہ، حضور دنیا میں آئے تو نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے، آپ دنیا سے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند کر کے گئے۔ حضور کے بعد جیسے کسی نبی نے کوئی نہیں آنا، حضور کے بعد کسی صحابی نے بھی کوئی نہیں آنا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ چکڑالہ میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، یہ درمیان میں بار بار بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ چکڑالہ بالکل الگ نوعیت کا ایک منفرد حیثیت کا علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ غیور بھی ہیں، یہاں کے لوگ جسور بھی ہیں، یہااں کے لوگ بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، دین کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ ہم دن رات جلسوں میں جاتے ہیں، لیکن جو چکڑالہ میں منظر مجھے موسم کی اس شدت کے باوجود محسوس ہو رہا ہے کہ آج اتنے سالوں کے بعد یہ کانفرنس مجلس احرار اسلام کرا کے ساری آل حق کی جماعتوں کی سرپرستی کر رہی ہے، اور اس کو پورے انتظامی اور قانونی مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ کو ایک میدان مجلس احرار اسلام نے مہیا کیا ہے۔ یہ بزرگ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ اگلی نئی نسل کو اپنا جذبہ منتقل کر رہے ہیں۔ بچوں، جوانوں، 30 سال کے بعد اگر یہ آل حق کا پروگرام ہو رہا ہے، 30 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آل حق کی کانفرنس ختم نبوت کے نام سے ہر سال ہوتی رہنی چاہیے یا نہیں ہونی؟ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ مولانا عبید اللہ صاحب نے بھی آپ سے یہی وعدہ لیا۔ بزرگ بڑھاپے میں نعرہ لگا رہے ہیں، ابھی میرے بعد اکابرین آئیں گے، سب عمر کے اس حصے میں ہے جب اگلی نسل کو امانت منتقل کی جاتی ہے۔ آپ تک اس امانت کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ چکڑالہ میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، ہم گزر کے آئے، ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا کپتان غلام محمد مرحوم۔ کچھ عرصہ پہلے میں آیا، ایک اور قبرستان میں ہم حضرت مولانا عنایت اللہ چشتی صاحب کی قبر پہ گئے، میرے ساتھ مفتی عنایت اللہ صاحب
بھی تھے. اس قبر پہ مولانا تنویر صاحب جب آپ تشریف لائے اس سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے وہاں پہ, قبر کے کتبے پہ مٹی چڑی ہوئی تھی. ہم نے اپنے رومالوں سے کوشش کی, صاف کی. کچھ عرصہ گزرا, مولانا تنویر الحسن صاحب کی میں نے نیٹ پہ تصویریں دیکھی کہ یہ حضرات پوری تیاری کے ساتھ, ہم تو گزرتے گزرتے پہنچے تھے لیکن یہ حضرات پوری تیاری کر کے اپنے اس عظیم قائد مولانا عنایت اللہ چکرالوی کی قبر پہ پہنچے اور ان کی قبر پہ کتبہ بھی لگایا, ان کی عظمت کو سلام بھی پیش کیا, ان کے ساتھ عہد بھی کیا کہ ہم اس سرزمین پہ ختم نبوت کا پرچم ایک بار پھر لہرانے کا عزم کریں گے بھی صحیح, آپ کی قوم سے کرائیں گے بھی صحیح. کون؟ مولانا عنایت اللہ چکرالوی. آپ مشاہدات قادیان کو اٹھا کے دیکھیے, تقریباً 8 سال کا عرصہ مولانا عنایت اللہ چکرالوی. میں راستے میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا, امیر شریعت اور امیر شریعت کے ساتھیوں نے سوچا کہ قادیان میں اس مولوی کو رکھنا ہے جو مولوی بھی ہو اور ڈنڈا مار بھی ہو, آوان بھی ہو, بہادر بھی ہو, دلیر بھی ہو, پکی مٹی کا ہو, کچا آدمی نہ ہو. مولانا عنایت اللہ چکرالوی نے قادیان میں رہتے ہوئے جو ختم نبوت کا پرچم گاڑا ہے, آج تک قادیانی کی ذریت اسے اکھیڑ نہیں سکی ہے اور آئندہ بھی نہیں اکھیڑ سکے گی. آپ کی اس کانفرنس کا پیغام قادیان تک جانا ہے, آپ کی اس کانفرنس کا پیغام برطانیہ تک جانا ہے, آپ کی اس کانفرنس کا پیغام یورپ تک جانا ہے. چکڑالہ والوں بتانا ہے کہ مولانا گلشیر شہید کے جانشین زندہ ہے, مولانا اللہ یار خان کے جانشین زندہ ہے, مولانا عنایت اللہ چکرالوی کے جانشین زندہ ہے. ختم نبوت, مجلس احرار اسلام, مجلس احرار اسلام, نعرہ تکبیر. حضرت پھر اللہ نے وہ جو چکڑالہ سے مرد کلندر قادیان میں پہنچا اور ختم نبوت کا جھنڈا گاڑا, رب نے پھر میاں والی کی سرزمین کو یہ اعزاز بخشا کہ جب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج سے قادیانیت کے حوالے سے پوری دنیا میں ختم نبوت کا کام ہوا, یہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے کہ اللہ نے میاں والی کے مرد کلندر حضرت خواجہ خان محمد صاحب کا انتخاب کیا ہے. حضرت خواجہ صاحب کو ایک طویل عرصہ ختم نبوت کی عالمی قیادت کا اللہ پاک نے موقع عطا کیا اور ایسی خاموش حضرت نے ختم نبوت کی تبلیغ کی ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں تقریروں پہ بھاری ہے. آپ نے اس میاں والی چکڑالہ کے تسلسل کو باقی رکھنا ہے. آپ کہیں گے ہم میں ختم نبوت کے غازی بھی ہیں, ہم میں ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں, ہم میں ختم نبوت کے مجاہد بھی ہیں, ہم میں ختم نبوت کے شہید بھی ہیں, ہم میں ختم نبوت کے اسیر بھی ہیں, اور ہم میں ختم نبوت کے لیے سپہ سالار بھی ہیں. آؤ چکڑالہ والو, ختم نبوت کا پہلا محافظ بھی میرے نبی کا صحابی ہے. تاریخ ختم نبوت کو دیکھو, ختم نبوت کی خاطر سب سے پہلا شہید بھی میرے نبی کی جماعت کا صحابی ہے. ختم نبوت کی تاریخ کو دیکھو, ختم نبوت کا سب سے پہلا اسیر بھی میرے نبی کا صحابی ہے. ختم نبوت کی تاریخ کو دیکھو, ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر غازی بن کے ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگانے والے جھوٹے مدعی نبوت کا کلا کما کرنے والا غازی ختم نبوت بھی میرے نبی کی جماعت صحابہ میں سے ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن میں اشارہ ضرور کروں گا, نام ان ہستیوں کے ضرور لوں گا. ماں بہنوں کو بھی بتائیے گا, میری ماں بہنوں, ایک چھوٹی سی بچی کا واقعہ جو کل کی بیٹی ہے, جو کل کی بہن ہے, جو ماں ہے, جو کل اس معاشرے کی درسگاہ ہے. آج اس بچی نے جب اپنا جمع کیا ایک جیب خرچ اور جمع پونجی ختم نبوت کے نام پہ لٹائی ہے, کل وہ اپنی جان اور اپنا قبیلہ بھی ختم نبوت کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گی. ختم نبوت کے لیے ایک ماں کا کردار بھی ملتا ہے. بس میں صرف ایک نام آپ کی خدمت میں لوں گا. ختم نبوت کا پہلا محافظ کون ہے؟ ختم نبوت کا پہلا محافظ مخلوقات میں سے, انسانیت میں سے, میرے اور آپ کے محبوب صحابی امام الصحابہ, افضل البشر بعد الانبیاء, سید الصحابہ, خلیفہ بلا فصل کون؟ میں رکا اس لیے ہوں کہ آپ بتائیں کہ خلیفہ بلا فصل کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ختم تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, خلافت راشدہ, نعرہ تکبیر.
ختم نبوت کے پہلے محافظ کا نام امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء، میں کہا کرتا ہوں ابو بکر کو میرے نبی نے دین کے جز کا امام نہیں بنایا ہے، کل کا امام بنایا ہے۔ ابو بکر ظاہری خلافت کا تاجدار بھی ہے، روحانی خلافت کا تاجدار بھی ہے، دین کے کل کا تاجدار ہے، میرے نبی کی کل شریعت کا جانشین ہے، آدھی شریعت کا جانشین نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے اپنا مسلح سپرد کیا ہے۔ رب نے پہلا کام ابو بکر صدیق سے ختم نبوت کی چوکیداری کا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نمونہ تھا۔ حضور کی زندگی میں ایک بدبخت نے یمن کے علاقے میں اسود عنسی کے نام سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے یمن کے علاقے میں خط بھیجا ہے، اور اس خط کا جملہ چکڑالہ والو آقا نے فرمایا اس مدعی نبوت کے نام پہ جھوٹ بولنے والے کو یمن کے مسلمانوں اعلانیہ قتل کرو تو تمہاری مرضی ہے، خفیہ قتل کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت ابو بکر صدیق، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے یہ خط بھیجا ہے، اس خط کی تفصیلات ہیں۔ لوگ تو جو خط پیش کرتے ہیں ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں بتا سکتے، ہم جو بات کرتے ہیں الحمدللہ وہ تاریخ میں ایک شوشے کے محفوظ کے طور پہ موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ خط جو آقا نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لکھا، یہ خط حضور کے ایک صحابی نے پڑھا جن کا نام حضرت فیروز دہلوی ہے۔ حضرت فیروز دہلوی پہنچے اسود عنسی کو، حضرت فیروز دہلوی نے بڑے طریقے سے، بڑے عجیب انداز سے قتل کیا ہے، اور اس نے اسود عنسی کی بیوی جو اس نے جبرن شہر بن زازان جو فارسی مسلمان ہوئے تھے ان کی بیوی کو ان کے قتل کرنے کے بعد نکاح کر رکھا تھا، لیکن وہ مجاہدہ عورت نکاح میں جانے کے باوجود نبی کی پکی سچی سپاہی رہی۔ فیروز دہلوی نے اپنی اس چچا زاد بہن جو اسود عنسی کے نکاح میں آ چکی تھی ان سے پورا مشورہ کر کے پلاننگ کر کے رات کے وقت اسود عنسی کو اس انداز میں قتل کیا کہ اس کے سر کے بال اس کی بیوی کے ہاتھوں میں ہیں، کہو سبحان اللہ، اور اس کی گردن فیروز دہلوی کاٹ رہے ہیں۔ میرے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، جھوٹے کی گردن کٹ رہی ہے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے زمانے میں یہی اسود عنسی ہے جس نے ایک پاک پیغمبر کے صحابی ابو مسلم خولانی کو اپنے پاس بلایا جن کا نام حضرت عبداللہ بن صوب ہے۔ ابو مسلم خولانی کو کہا مجھے تم نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ابو مسلم خولانی نے کہا میرے کان ہی تیری اس بات کو سننے سے محروم ہے، میں ایسی بات کان میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا۔ آگ جلائی، آگ جلا کر ابو مسلم خولانی کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈالا۔ وہی آگ ختم نبوت کے اس عظیم مجاہد کے لیے حضرت ابراہیم کی طرح گل و گلزار بن گئی۔ وہ آگ تکبیر، شان صحابہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نواز امیر شریعت حضرت سید کفیل شاہ صاحب بخاری، حضرت سید کفیل شاہ صاحب بخاری، مولانا زاہد الراشدی صاحب، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، وہ آگے جن کا انتظار تھا، کہو سبحان اللہ۔ لیکن آئندہ چکڑالہ میں جب کانفرنس ہو نعروں کا الگ شیڈول بھی ہونا چاہیے۔
بہت ماشاءاللہ نعرے سن کر جو لطف آ رہا ہے اور ایمانی کیفیت بڑھ رہی ہے، اس پر آپ نعرے لگانے والوں کو الگ داد ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. زینت بزم، زینت مجلس، زینت محفل، ہمارے اکابرین تشریف فرما ہوئے. میرے محترم دوستو، میں اس گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. پہلا محافظ ختم نبوت بھی میرے نبی کا صحابی، پہلا مجاہد ختم نبوت بھی میرے نبی کا صحابی ابو مسلم خولانی، پہلا غازی ختم نبوت بھی میرے نبی کا صحابی حضرت فیروز دیلمی. میں یہاں تک پہنچا تھا. پہلا شہید ختم نبوت بھی میرے نبی کا صحابی حضرت حبیب بن زید. مسجد نبی کے قریب محلہ ہے بنو نجار کا، وہاں ایک خاتون رہتی ہے حضرت ام عمارہ. ام عمارہ کو اللہ نے 2 فرزند عطا کیے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام حبیب ہے. ام عمارہ کون خاتون ہے بتائیے گا گھر میں جا کر خواتین کو. خواتین اسلام اپنے مردوں کی خدمت میں اپنا تن من وارنے والیوں، سنو دین کے لیے بھی اپنے جذبوں کو بیدار رکھو. حضرت ام عمارہ کو تاریخ میں خاتون عہد کے نام سے پکارا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں عہد کے دن میں جدھر دیکھتا، دائیں دیکھتا، بائیں دیکھتا، سامنے دیکھتا، پیچھے دیکھتا، مجھے ہر جگہ یہی عورت ام عمارہ کافروں کو پچھاڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابیہ، شان صحابیہ، نعرہ تکبیر. حضرت ام عمارہ بیٹا حبیب بن زید مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. بیٹا عمان سے مدینہ طیبہ آ رہا ہے، پتہ چلا محمد کا صحابی جا رہا ہے. میرے علاقے سے گزر کر مسلمہ کذاب نے بلا کر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ حبیب بن زید کا جواب سنیے. فرمایا میرے کان ہی تمہاری اس بات کو سننے سے بہرے ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے کانوں کا سودا بھی محمد کی باتوں کے لیے کر رکھا ہے، اپنی جانوں کا سودا بھی محمد سے کر رکھا ہے. میرے کان تیری اس بات کو سننی نہیں رہے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اجزاء کو اس نے کٹوانا شروع کیا. کہہ کے لگا رہا ہے ایک بازو کاٹا. حبیب بن زید ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. دوسرا بازو کاٹا. حبیب بن زید بہتے خون کے ساتھ اس نیم بے ہوشی کی حالت میں ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. محمد الرسول اللہ کی عظمت کا نعرہ بلند کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید کو تڑپتا اپنے سامنے اس بدبخت مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا. ماں کو خبر پہنچی. ماں نے یہ بات دل میں رکھی. دین کا جذبہ دیکھو. ماں بوڑھی ہو چکی ہے. حضرت صدیق اکبر کا دور ہے. حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جو لشکر بھیجا ہے، ام عمارہ نے اپنی خواہش اور اپنے شوق سے اپنا نام مجاہدین ختم نبوت میں لکھوایا. اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیا. اب حضرت ام عمارہ، حضرت عبداللہ، حضرت واشی بن حرب، یہ تینوں یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کو تلاش کر رہے ہیں. تینوں نے مسلمہ کذاب کو جا کے اپنے گھیرے میں لیا. اس بوڑھی اسلام کی عظیم خاتون نے، حبیب بن زید کی والدہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ واشی بن حرب کے ساتھ اس بدبخت کو اپنے نرغے میں لیا. حضرت واشی بن حرب نے برچھی پھینکی، بھالا پھینکا، وہ اس کے سینے میں اترا. بدبخت وہی واصل جہنم ہوا. میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کے نبی کی جماعت کی خاتون ہے جو مجاہد ختم نبوت ہے. بیٹا پہلا شہید ختم نبوت ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم صحابہ کے بھی وارث، اہل بیت کے بھی وارث. میرا اور آپ کا تعلق ان اکابرین سے ہے کہ جن کے ساتھ صرف ہمارا روحانی رشتہ نہیں، جسمانی نسبتیں بھی ہے. آپ اکثریت آوانوں کی بیٹھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم جن اکابرین کو مانتے ہیں ان میں صدیقی بھی ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. فاروقی بھی ہے کہ نہیں؟ موجود ہے.
عثمانی بھی ہیں کہ نہیں؟ صرف روحانی طور پہ نہیں، نسبی طور پر بھی میرے اور آپ کے اکابرین میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت صدیق اکبر کے خون میں سے نسبی صدیقی نظر آتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حضرت عمر فاروق کی اولاد سے فاروقی نظر آتے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی حضرت عثمان غنی کی اولاد سے عثمانی نظر آتے ہیں، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب حضرت مولانا عنایت اللہ چکرالوی، یہ ساری پٹی کن لوگوں کی ہے؟ جو حضرت علی کی اولاد سے ہے۔ میرے اور آپ کے اکابرین میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہے۔ ہم صحابہ کے بھی وارث ہیں، آل بیت کے بھی وارث ہیں، روحانی طور پہ بھی وارث ہیں، جسمانی طور پہ بھی وارث ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے اکابرین کے سامنے کہ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن وطن امن چمن آنگن سب کچھ قربان کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھے، بعض کہتے ہیں جی قادیانیوں کو کیا کہنا ہے، بس مثبت باتیں کریں، سانپ مر جائے لاٹھی بچ جائے، سانپ مر جائے لاٹھی بچ جائے۔ اچھا حضرت یہ بات سننے کو ملتی ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بھئی سانپ مر جائے لاٹھی بچ جائے، یہ تو تب ہے جب سانپ مر جائے، اور سانپ ہی نہ مرے تو پھر لاٹھی کو بچا کے رکھنا ہے، نت نیا رنگ کرا کے رکھنا ہے۔ بولو بھئی، میں کہتا ہوں قادیانیت کا سانپ ایسا ہے جو امن کی لاٹھی توڑے بغیر مرتا نہیں ہے، پیار کی لاٹھیاں توڑے بغیر مرتا نہیں ہے۔ لاٹھی بچانے سے غرض ہے یا سانپ کے مارنے سے غرض ہے؟ اور ایک بندے نے جملہ کہا اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ حضرت راشدی صاحب موجود ہیں، میں نے حضرت علامہ خالد محمود صاحب سے پوچھا کہ یہ جملہ حضرت تھانوی کا ہے، تو حضرت فرمانے لگے حضرت تھانوی ادھوری بات نہیں کرتے، حضرت تھانوی پوری بات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بات بڑے آدمی کی ہے، تشریح بڑا آدمی کر رہا ہے۔ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا یہ بات ادھوری ہے، عقل مند آدمی بات پوری کرتا ہے، اور حکیم الامت کیسے ادھوری بات کر سکتے؟ علامہ صاحب نے جو جملہ فرمایا چکڑالہ والو اپنے سینوں پہ لکھ لو، اور جب یہ سرخ وردیوں والے آرار آپ کے پاس آئے نا تو آپ نے اسی جذبے سے انہیں کہنا ہے کہ تم نے یہ سرخ وردیاں پہنی ہیں۔ لوگ تو کفن پہنتے ہیں، آراری کا لباس ہی سرخ ہے، کفن تو پھر اس کپڑے کے علاوہ ہوتا ہے نا، یہ لباس ہی سرخ پہن کے کہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ خون بھی ختم نبوت کی امانت ہے۔ یہ آرار بتا رہے ہیں آپ نے ان کے سرخ کپڑوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان کی یہ سرخ وردی دین کے لیے ہے، ان کا یہ سرخ لباس دین کے لیے ہے، ان کے یہ نعرے دین کے لیے ہے، ان کی یہ لاٹھیاں دین کے لیے ہے۔ تو حضرت علامہ صاحب نے جملہ فرمایا، تشریح کی حضرت تھانوی کی جملے کی، فرمایا اپنا چھوڑو نہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی تمہیں چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑو بھی۔ بولو بھئی آواز، بولو چکڑالہ والو، بھئی اپنے معاملات میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا، کوئی مجھے نہ چھیڑے میں بھی اس کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن اگلی بات تو رہ گئی نا، ادھوری ہے۔ اس بات کا جواب کیا ہوگا کہ کوئی تمہیں چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی۔ جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگاتا ہے، ختم نبوت کی کسی طرح کی بھی غلط تشریح کرتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ زہر بن جائے جو زندگی کے لیے، مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، مجھ کو کوہ حمالہ نہیں چاہیے۔ ہماری نسبت حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ہے، ہماری نسبت حضرت مولانا گلشیر شہید کے ساتھ ہے، ہماری نسبت حضرت مولانا عنایت اللہ چکڑالوی کے ساتھ ہے، ہماری نسبت حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب چکڑالوی کے ساتھ ہے، ہماری نسبت حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد کے ساتھ ہے، ہماری نسبت
مجاہد ختم نبوت کپتان غلام محمد کے ساتھ ہے. ہماری نسبت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفتر کے ساتھ ہے. زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے. میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے, مجھ کو کوہ حمالہ نہیں چاہیے. ہماری نسبت سچے سچے کھرے لوگوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ اسی نسبت پہ جینا چاہتے ہیں, اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.